السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ کبھی سوچا ہے جنگ میں سب سے زیادہ کون مارا جاتا ہے؟ فوج، سیاستدان یا طاقتور لوگ؟ نہیں، اصل مارے جاتے ہیں عام لوگ، وہ لوگ جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی سوڈان کی ہے، ایک ایسا ملک جو کبھی افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا، سونے، تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال، مگر افسوس وسائل جتنے زیادہ ہوں گے جنگ اتنی پرانی اور خون زیادہ بہے گا۔ سوڈان کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک دن یا ایک سال کی کہانی نہیں، یہ دہائیوں پر پھیلی ہوئی تکلیف، تقسیم، سیاست اور طاقت کی جنگ ہے۔ ایک وقت میں لوگ کہتے تھے کہ سوڈان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن شاید امن کبھی نہ تھا۔ 1956 میں آزادی ملی، لوگ سمجھے شاید اب خوشی اور امن آئے گا، مگر آزادی کے صرف چند سال بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی، جنوب اور شمال کی لڑائی، مذہب، زبان، نسل اور طاقت کی لڑائی، لاکھوں لوگ مرے، ہزاروں گاؤں جل گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ملک دو حصوں میں بٹ گیا، سوڈان اور ساؤتھ سوڈان، مگر یہ بھی آخر نہیں تھا۔ پھر آیا دارفور کا زخم 2003 میں، جب لوگوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تو ریاست نے ایک مسلح گروپ بنایا جسے دنیا نے جنجوید کے نام سے جانا۔ ان پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے گاؤں جلائے، خواتین کو اغوا کیا، بچوں کو قتل کیا۔ اقوام متحدہ نے اسے نسل کشی کہا۔ دنیا نے احتجاج کیا، مگر ظلم رکا نہیں۔ وقت گزرا، پالیسی بدلی اور انہی جنجوید کو ایک نیا نام ملا، RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس۔ دوسری طرف پرانی طاقت SAF یعنی سوڈانس آرمی SAF جو ہمیشہ اقتدار کے قریب رہی۔ کچھ وقت دونوں ساتھ تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ طاقت کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب اقتدار بانٹنے کی باری آئی ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ 2023 میں دارالحکومت جل اٹھا، گولیاں، دھماکے، بھوک، خوف اور خاموش قبریں، یہی روزانہ کا معمول بن گیا۔ دوستو، تاریخ لمبی ہے، درد گہرا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے طاقتور ممالک صرف تماشائی نہیں بلکہ کھیل کے اندر ہیں۔ کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی تیل، کوئی ریڈ سی کی بندرگاہیں، اور کوئی صرف اپنا سیاسی اثر۔ پابندیاں لگتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مگر شاید دنیا کی پالیسی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، if there is no benefit there is no peace۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے دل چیر دیا۔ 1 نومبر 2025 کی دوپہر خارطوم کے جنوب میں UN کا ایک سیف روٹ تھا جہاں عام شہریوں کو محفوظ رستہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی رستے پر ایک سفید مسافر بس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اندر عورتیں تھیں، بزرگ تھے، بیمار لوگ تھے اور چند بچے جو اس امید پر بیٹھے تھے کہ شاید کسی دوسرے شہر میں زندگی کی نئی شروعات مل جائے۔ بس میں بیٹھے کئی لوگ اپنے گھروں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، کچھ کے گھر جل گئے، کچھ اپنے پیاروں کو دفنا کر بھاگ رہے تھے، مگر سب کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا رب اس بار ہم بچ جائیں۔ پھر اچانک سڑک کے سامنے 2 گاڑیاں آ رکیں، بس رکی، لوگ چونکے اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ شیشے ٹوٹے، بچے چیخنے لگے، عورتیں اپنی جان بچانے کے لیے سیٹوں کے نیچے چھپ گئیں۔ ڈرائیور نے بس روک دی، لیکن حملہ تب بھی نہ رکا۔ صرف چند منٹ اور 11 معصوم لوگ شہید ہو گئے، 20 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ UN کے سیف روٹ پر مگر محفوظ کوئی نہ تھا۔ لیکن یہ سب سے دردناک بات نہیں، اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں حملے ہو چکے ہیں جن کا نہ ہی کوئی حساب ہے، نہ ہی کوئی خبر اور نہ ہی کوئی انصاف۔ دنیا کے لیے یہ صرف ایک کانفلکٹ زون ہے، لیکن جس ماں نے اپنے بچے کو کھویا اس کے لیے یہ دنیا کا آخری دن تھا۔ آج سوڈان میں لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی فوج سے نہیں ڈر لگتا، ہمیں 2 وقت کی روٹی، پانی اور دوائی نہ ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ 10 ملین سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، اسکول خالی ہیں، شہر کے شہر راکھ میں بدل گئے ہیں، اور دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو ملک غریب ہو، کمزور ہو اور وسائل سے خالی ہو، دنیا فوراً وہاں امن لے آتی ہے، مگر جہاں سونا ہو، تیل ہو، بندرگاہیں ہوں، ٹریڈ روٹس ہوں، وہاں امن نہیں، وہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ہر طاقتور ملک چاہتا ہے کہ اس کا اثر زیادہ ہو، کوئی ہتھیار دیتا ہے، کوئی پابندیاں، کوئی حکومت بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جنگ صرف سوڈان کی نہیں ہے، یہ گلوبل گیم ہے، اور اس گیم میں سب سے پہلے جو مارا جاتا ہے وہ ہے انسانیت۔ دوستو، اس بس کے اندر بیٹھے لوگ فوج نہیں تھے، وہ صرف انسان تھے، وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جنگ صرف شہروں کو نہیں جلاتی، یہ انسانیت کے خواب، نسلیں اور مستقبل جلا دیتی ہے۔ ہم شاید جنگ روک نہیں سکتے، مگر ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر دنیا نے سچ نہیں سنا تو ظلم ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس آواز نہیں ہے، پر آپ کے پاس ہے۔ پرے فار سوڈان، پرے فار ہیومینٹی، اینڈ اللہ حافظ۔